اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کچھ سوچ رہا ہے، کسی کام کے متعلق انجام دینے کا ارادہ کر رہا ہے۔ وہ سامنے ایک آدمی نظر آ رہا ہے، ضرورت مند لگتا ہے، پریشان ہے۔ میری جیب میں کچھ پیسے ہیں، اگر میں اس کی کچھ مدد کر دوں تو ہو سکتا ہے اسے کچھ ریلیف ہو جائے، کچھ آسانی مل جائے۔ ابھی یہ بات دماغ میں چل رہی ہے کہ اسی دوران ایک لطیف سا خیال آ گیا کہ چھوڑو یار، کوئی نہ کوئی مدد کر ہی دے گا اس کی، اور مجھے کیا معلوم، آج کل بتھیرے ڈھونگی ایسے ڈرامے لگائے رکھتے ہیں اور پتہ نہیں یہ مستحق ہے بھی یا نہیں۔ دو سوچیں، ایک اس آدمی کے حق میں، ایک اسی آدمی کے مخالف۔ ایک دن، ایک رات، ایک روشنی، ایک اندھیرا۔ روشنی میں بات صاف نظر آ رہی تھی کہ آدمی ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، اور کچھ نہ صحیح اس کو کھانا کھلا دینا چاہیے۔ نیکی کا کام ہے، اللہ راضی ہوگا اور میرا دل مطمئن ہوگا، دل کو سکون ملے گا۔ یہ تھی روشنی کی بات، صاف اور کلیئر رستہ۔ اب کیونکہ روشنی کے ساتھ ہی جوڑا ہے اندھیرے کا، اور اندھیرا نام ہے شک کا، وہم کا، کوئی بات کلیئر نظر نہیں آتی، پتہ نہیں ضرورت مند ہے یا ڈرامے باز ہے، مستحق ہے بھی یا نہیں۔ اور پھر ان دو سوچوں کے بہتے ہوئے دریا میں سے جس لہر کو انسان نے فائنلی قبول کر لیا تو وہ اس سوچ کے عمل میں بہہ نکلا، یا تر گیا، یعنی بھلائی کر لی، روشنی کی طرف عمل ہو گیا، یا پھر مر گیا کہ شک کے اندھیرے میں برائی چن لی۔ شک تو ہے ہی اندھیرا کہ منظر صاف پھر نظر نہیں آتے، ہر بات میں شک، ہر بات میں کنفیوژن کا شکار۔ اب جو عمل ہو گیا اس کا ریکارڈ بن گیا، عمل درج ہو گیا زندگی کے کھاتے میں، انسان آگے بڑھ گیا اب کسی نئے عمل کی جانب، اور یہی ریکارڈ ساتھ ساتھ جمع ہو رہا ہے ہر سوچ کا اور ہر عمل کا۔ اور پھر اس سوچ کے نتیجے میں انسان پہ، اس کے کردار پہ جو اثر پڑتا ہے وہ اس کے مطابق پھر عمل کرتا جاتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور مثال سمجھیے کہ آپ کسی اچھی سوچ میں اکثر ہوتے ہیں، دل اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، آنکھوں کے آگے کچھ خوشی کے، شکرانے کے تصورات بن رہے ہوتے ہیں کہ اچانک وہ بندہ یا بندی کا عکس یا امیج نظر آتا ہے، وہ جس نے کبھی بہت دکھ پہنچایا تھا، وہ حالات محسوس ہونے لگے، وہ تلخ تجربہ یاد آنے لگا جس نے کبھی دل زخمی کیا تھا، صرف ایک امیج آیا ہے۔ اور یہ دونوں طرح کی سوچیں اس تیزی کے ساتھ انسان کی طرف بڑھتی ہیں اور اتنی لطیف تیز رفتار ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ابھی ایک لمحے میں، جس لمحے میں تمہارا دل اللہ کی طرف شکر گزاری کی کیفیت میں تھا کہ اسی لمحے تمہاری زندگی کے وہ ناکام یا مایوس یا دل دکھانے والا کوئی واقعہ سین بن کر صرف اس انسان سے ریلیٹڈ ایک تصور ذہن میں اٹھا کہ ایک دم سوچ میں چلنے لگا کہ میرا دل دکھایا تھا تم نے، میرے ساتھ جو ہوئی سو ہوئی، اللہ تمہارا بیڑا غرق کرے، تمہیں خوشی نصیب نہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ وہ کرے کہ میں تماشا دیکھ سکوں، تمہیں وہ دکھ پہنچے کہ دنیا دیکھے، اور تم کو احساس ہو کہ تم نے ایک مخلص بندے یا بندی کے ساتھ کیا کیا۔ لیجئے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، بڑی آسانی سے، بڑی خاموشی سے، بڑی تیزی سے دو سوچیں تم پر آئیں۔ جو دل ابھی پرسکون تھا اب سانس تیز چلنے لگی، اس منفی سوچ کے ساتھ جذبات بھی دوڑ پڑے، انسان کہیں سے کہیں نکل گیا، بس ایک تصور ہی تو آیا تھا کسی بے وفا کا، کسی دھوکے باز کا، اور کہانی یہ جا وہ جا۔ بری سوچ تمہارا ذہن خراب کرے گی، تمہاری صحت خراب کرے گی، سوچنے کی صلاحیتیں برباد کرے گی، مثبت سائٹ کی طرف دماغ جائے گا ہی نہیں، سکون آئے گا ہی نہیں۔ لہٰذا یہ ایک سوچ کا منفی اور مثبت سیٹ جو ایک ساتھ تم پر وارد ہوتا ہے، اگر اس کو پہچان لو، اس سے محتاط رہو کہ جیسے ہی کوئی سوچ مائنڈ کو گھیرے، فوری طور پہ جس حالت میں ہو اس کا شکر ادا کرو، اللہ کی جانب رخ پھیر لو، منفی سوچ کو ذہن سے جھٹک دو، جو ہو گیا سو ہو گیا،
اور خود سے کہو کہ اللہ اس کا بھی بھلا کرے اور میرا بھی، میرے اللہ نے مجھے برے وقت سے نکالا، اس کا شکر ہے، تو پھر سمجھ لو کامیابی کی طرف جا رہے ہو۔ یہ آزمائش ہی تو چل رہی ہے تمہاری، ایک ایک سانس ایک ایک سوچ کے ساتھ۔ اب اللہ کی بات بھی سن لو کہ وہ کیا اپنے بندوں کو رہنمائی دے رہا ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں۔ جھوٹے گناہ گار کون؟ وہ جو سنی ہوئی باتیں پہنچاتے ہیں، اور اکثر ان میں سے جھوٹے ہوتے ہیں۔ سنی ہوئی باتوں سے کیا مراد؟ یعنی اور جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے بھی ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ یعنی ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر باتیں جھوٹ ہیں۔ یعنی سنی ہوئی باتیں جیسا سنتے آئے، جیسا دیکھتے آئے، بنا تحقیق، بنا سوچ سمجھ، بنا غور و فکر ان پہ عمل شروع کر دیا کہ سب جب ایسا ہی کر رہے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے، اور بڑے بھی ہمارے یہی عمل کر رہے ہیں تو اللہ نے ایسے ہی حکم دیا ہوگا۔ بس سن لیا، مان لیا، مگر یہ تکلیف نہیں کی کہ اللہ کے کلام کو نکال کر خود پڑھتے۔ دنیا داری میں تو بالکل پورے ہو، ہر بات کو جاننا چاہتے ہو، ہر ایکٹیویٹی کا حصہ بننا چاہتے ہو، بہت ایکٹیو ہو ماشاءاللہ۔ انگریزی سیکھنے کے لیے کوشش جاری رہتی ہے کہ لوگوں پہ روب ڈالیں، سوسائٹی بڑا مان کرتی ہے اس پہ، مگر قرآن سیکھنے کے لیے، عربی سیکھنے کے لیے شوق نہیں ہے۔ ایون کہ عربی کا ترجمہ بھی موجود ہے، مگر توجہ کیا دینی؟ ارے بڑے جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، بس ماں باپ آئیڈیل ہیں، سامنے ہیں، یہی رسومات پھپھو، دادی، نانی، مامی، چاچا، دادا، دوست، یار سب کر رہے ہیں، میں ابھی دماغ کھپاؤں، اور میں کون سا کسی کا کوئی نقصان کر رہا ہوں؟ جبکہ یہ تمہیں معلوم نہیں کہ کوئی کسی کا نقصان نہیں کرتا، انسان خود ہی اپنا نقصان کرتا ہے۔ تو سنی سنائی بات پہ اعتماد ہو گیا، بھلے جھوٹی تھی تو جھوٹ میں فلاح نہیں، کامیابی نہیں، تو دماغ شکار ہوئے اب وہموں کے، جناتی سوچوں کے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اب ظاہر ہے جو ایمان نہیں لاتے وہ بے علم ہیں، قرآن کے معاملے میں اپنے دین سے دور ہیں، اس کا علم نہیں سیکھتے۔ تو اللہ پاک اس بات کو مزید کلیئر کرتے ہیں۔ جب شیطان نے انسان سے لڑائی مول لی، اللہ کی بات پہ تعظیمی سجدہ نہ کیا، تو کہا اے میرے رب، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، البتہ ضرور میں زمین میں انہیں ان کے گناہوں کو مرغوب کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں مخلص ہوں گے۔ جو ان میں مخلص ہوں گے یعنی جو تیرے ساتھ مخلص ہوں گے، یعنی اس بات کو شیطان ایگری کرتا ہے کہ وہ ایمان والوں کو اپنے پیچھے نہیں لگا سکتا، نہ ان کے دلوں میں کوئی خوف پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں کسی غم کے اندیشے میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اور اللہ پاک نے بھی شیطان سے فرما دیا کہ بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ بھی بس نہیں چلے گا مگر جو گمراہوں میں سے تیرا تابع دار ہوا۔ اور آخر میں پھر سب سے اہم بات کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے کہ اور انہیں اس شخص کا حال سنا دے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، پھر وہ ان سے نکل گیا، پھر اس کے پیچھے شیطان لگا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ ایک بہت بڑی حقیقت سے انسان کو آگاہ کر دیا رب پاک نے کہ جنات یا شیطان تب تک انسان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک انسان اللہ کی آیات میں ہے، اللہ کے حکموں میں ہے، اور جیسے ہی انسان اللہ کے حکموں سے نکلا شیطان اس کے پیچھے لگا، یعنی اس کو اب موقع مل گیا اپنا وار کرنے کا، خدا پر سے بھروسہ ختم کرنے کا، اللہ کی نافرمانی کے طرف مائل کرنے کا،
کیونکہ دماغ اور دل رب کی یاد سے نکلے، رب کے خوف سے نکلے، تو انسان کے دل و دماغ میں داخل ہونے کے لیے شیطان کو راہ مل گئی۔ یہ راہ تب تک اسے نہیں ملتی جب تک انسان اللہ کی یاد میں ہو۔ وہ ایک وسوسہ بھیجنے کی کوشش کرتا ہے تو ادھر سے صدا آتی ہے اللہ اکبر۔ وہ پھر کوشش کرتا ہے کسی نقصان کے پیش آ جانے پر کہ اب انسان کمزور ہوا تو صدا آتی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مجھے اس نقصان کی پرواہ نہیں، اس نے دیا تھا اس نے لے لیا، میرے لیے دونوں باتیں برابر ہیں۔ اور شیطان پلٹ جاتا ہے، راہ میں گھات لگائے بیٹھا ہے تمہاری سوچوں کے کہ کس وقت یہ اللہ کی نافرمانی سوچے تو اسے سگنل مل جاتا ہے۔ مادیت کا نفسی پہلو اس شخص سے ظاہر ہوتا ہے اور شیطان پیچھے لگ جاتا ہے۔ شیطان اس روح کو نہیں دیکھ سکتا، اس انسان کو نہیں دیکھ سکتا جو اللہ نے اس میں پھونکی۔ انسان کا عمل جب تک صالح ہے، نیک ہے، وہ اللہ کی پھونک کی تاثیر میں ہے، اور جیسے ہی نفسی خواہشوں نے گھیرا ڈالا، اللہ کی مقرر کردہ حد سے باہر انسان کی سوچ نکلی تو پھر شکار ہوا مایوسی کا، ناکامی کا، بے سکونی کا، شیطانوں کا، جنات کا۔ یاد رکھنا بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، یہ جناتی حملے، یہ شیطانی حملے، یہ وسوسے انسان کی نفسیات پہ ہوتے ہیں، ان کے اعصاب پہ ہوتے ہیں۔ انسان کیا ہے؟ سوچ کا ہی تو نام ہے۔ سوچ پاک ہوئی، نیک ہوئی، نفس میں تزکیہ رہا تو اللہ کا قرب، اللہ کی ہدایت ساتھ رہی۔ اور اگر سوچ میں فساد ہے، گمراہی ہے، تو پھر شیطانی سوچیں تم پہ قبضہ کر لیتی ہیں اور راہ سے بھٹکا دیتی ہیں۔ اگر دل میں پہلی سوچ پیدا ہو جائے کہ یہ نیکی کر لوں یا نماز کا وقت ہے تو فوری طور پہ نیکی کر لو، نماز ادا کر دو، اس سے پہلے کہ دوسری سوچ سستی پیدا کر دے یا تمہارا ارادہ کمزور کر دے یا دھیان کسی اور طرف لگا دے۔ تو یہ حملے شیطانی اور جناتی انسان کے ذہن پہ ہوتے ہیں، جس سے وہ کبھی پاگل ہو جاتا ہے، کبھی کوئی حرکتیں کرتا ہے، کیونکہ دماغ ٹھکانے نہیں رہتا۔ یہ کوئی فلمی سین نہیں جو فلموں میں دکھائے جاتے ہیں کہ بلا اندر آ گئی اور پھر شکل بدل گئی اور لوگوں کو ڈرانے لگی۔ انسان جو کچھ بھی چینج محسوس کرتا ہے اپنے ہی اندر کرتا ہے، اور دیکھنے والے دوسرے اسے صرف پھر پاگل کہتے ہیں یا آسیب زدہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کی حرکتیں، اس کا دماغ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ تو اس سے پہلے کہ دوسری سوچ سستی پیدا کر دے یا تمہارا ارادہ کمزور کر دے، اس کا خیال رکھنا، اپنی سوچ پہ نظر رکھنا، اللہ کو یاد رکھنا۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔